صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیار اور محبت سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ معزز و محتشم حضرت گرامی عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کی یہ تقریب سعید جس کی صدارت فرما رہے پیر طریقت اور رہبر شریعت پروردہ آگوش ولایت پیر سید ناصر علی شاہ صاحب بخاری قلندری زیدہ شرفہ، اور بحمد اللہ تعالی ساتھ ہی جن کا اس نشست کے اندر خطاب ہے خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ میں صرف چند منٹ کے لیے اظہار خیال آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور وہ بھی میرا اپنا اظہار خیال نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اس امت کے حوالے سے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے چند ایک باتیں مخصوص وقت کے اندر انشاءاللہ تعالی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید برہان ارشید کی ایک آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ اے محبوب آپ اپنے رب کی عطا پہ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، جتنے بھی انبیاء رسول پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، جتنی کتابیں جتنے صحائف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائے، کسی ایک کتاب میں بھی کسی ایک نبی اور رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر مسلمان جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ ظاہری میں تھا، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد آج تک آئے، اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان آتے رہیں گے، وہ یہی رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کائنات محبوب مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن میں رب العالمین ہو کر محبوب تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر بولے، حدیث کا ترجمہ، قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ نے کیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کل زمانہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ نمازیں کیوں پڑھتے ہو، رمضان شریف کے روزے آئیں گے کیوں رکھو گے، حج اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی تو کیوں کرو گے، عمرے کی سعادت کیوں حاصل کرو گے، تو میں کہوں گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا. میں سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا. کوئی پوچھے اگر اللہ راضی ہو جائے تو پھر ہوگا کیا، میں کہوں گا اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو کے مجھے جنت دے گا، مجھے جنت دے گا. لیکن سبحان اللہ، اللہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے. پوری خلقت اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبوب میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پاک پڑھی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب کی عطا پہ راضی ہو جائیں گے. ابا جی ایک سوال ذہن میں آتا ہے، دل میں ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ ابا جی اگر اجازت ہو تو میں سوال عرض کروں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری لخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے جسم کے ٹکڑے، اے بیٹی مجھ سے سوال کر، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ عرض کی ابا جی یہ رب نے فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب کی عطا پہ راضی ہو جائیں گے. ابا جی پوچھنا یہ تھا کہ آپ اپنے رب سے راضی کب ہوں گے؟ تسی اپنے رب تو کدوں راضی ہوو گے؟ یہ سوال کوئی عام سوال تو ہے نہیں، اور عام بندہ سوال کر بھی نہیں سکتا کہ بھی سارے تو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. لیکن بیٹی نے باپ کی بارگاہ میں سوال کیا، ابا جی بتائیں آپ اپنے رب سے راضی کب ہوں گے؟ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ سیدہ پاک نے جب یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، میں دنیا کی بات نہیں کرتا، میں آخرت کی بات کرتا ہوں. جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہ چلے جائیں گے اس وقت تک میں نے اپنے رب سے راضی نہیں ہونا. اے امتی، تیرے میرے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر محبت فرمائی ہے کہ اگر رب مجھے راضی کرنا چاہتا ہے نا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب ہم تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں دیں گے اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو پھر بیٹی نے سوال کیا ہے، باپ نے جواب دیا ہے کہ بیٹی میں رب سے راضی ہو جاؤں گا، لیکن کب راضی ہوں گا؟ کب میں راضی ہوں گا؟ کب اعلان کروں گا کہ یا اللہ تجھ سے میں راضی ہو گیا؟ فرمایا جب میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. کیوں؟ میری ساری امت جنت میں چلی گئی ہے، میری ساری امت جنت میں چلی گئی. یہ سلسلے ہیں جی. ہم سفر پر جا رہی ہیں، سفر کر رہے ہیں، منزل ہم سب کی ایک، کوئی قادری سلسلے، کوئی نقشبندی سلسلے، کوئی سہروردی سلسلے، کوئی جناب جی چشتی سلسلے میں اپنے سفر پہ جا رہی ہے، لیکن منزل ایک ہے، اور وہ منزل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. وظائف الگ الگ، چلے الگ الگ، نمازیں ہر بندہ پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھو کہ بھائی تمہاری منزل کیا ہے، وہ کہے گا میری منزل سرکار مدینہ ہے. کچھ لوگ کلندروں کے سلسلے کو بڑا عجیب جانتے ہیں، بڑا ہی عجیب مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ کلندری سلسلے کہاں سے آ گئے ہیں. کلندر کی تعریف کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا، اور امام سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی لکھا طبقات صوفیہ کے اندر. میں مختصر عرض کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں کہ کلندر اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی مخلوق سے خوف نہ کھائے. اور پھر کلندر کی ایک اور صفت جو تقریباً میں نے جب سے میرا قبلہ شاہ صاحب سے واسطہ پڑا ہے، میں نے یہ صفت ان میں دیکھی ہے، اور وہ صفت میں نے کلندر میں پڑھی. اللہ کرے کہ یہ پوری کی پوری صفت ان میں پائی جائے. جو میں نے دیکھی ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں. کلندر کی ایک صفت یہ ہے
کہ کلندر کسی کے گھر میں جا کے کھانا نہیں کھاتا. اور میں نے یہ بات شاہ صاحب میں دیکھی. میرے ہاں بھی بڑی دفعہ تشریف لائے اور ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن یقین جانیے ہم نے جب بھی ان کو کھانے کے لیے دعوت دی، انہوں نے کہا جی میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ہاں اس کلندر کے آستانے پہ آ کر اگر کوئی ان کو تحفہ، ان کو ہدیہ پیش کرے تو وہ کلندر اپنے آستانے پہ بیٹھ کر خود بھی کھاتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی کھلاتا ہے. اور یہ چیز میں نے شاہ صاحب میں دیکھی ہے، اور میں بحمداللہ تعالیٰ کبھی خوشامد نہیں کرتا، جو میں دیکھتا ہوں وہ میں کہتا ہوں. ہم نے آستانے پہ دیکھا کہ شاہ صاحب خود اپنے پاس سے خرچ کر کے اپنے یاروں دوستوں کو، بیلیوں کو، مریدوں کو، تعلق والوں کو بلاتے ہیں اور خود کھانا پکوا کر ساتھ بیٹھ کر یہ بھی دیکھا کہ کھلاتے ہیں خود، پھر بھی ہم نے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کلندر کی صفت ہے. کلندر کو سمجھنے کے لیے بھی بندے کو جھانکنا پڑے گا نا کلندری رنگ میں. ویسے تو پتہ نہیں نا چلتا کہ کلندر کون ہے. آج کل کلندر کم ہے، مشندر زیادہ ہیں. صحیح بات میں کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ وہ رچھ نچانے والے کو کلندر کہہ دیتے ہیں. کلندر کا بڑا ایک مقام ہے. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر صوفیاء کی انتہا ہوتی ہے نا، صوفیاء کی، صوفیوں کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے کلندر کی، وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اور صوفی کا مقام کون سمجھے؟ صوفی اپنے اندر پتہ نہیں کیا کچھ سموئے بیٹھا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ دریائے سندھ سے گزرے نا تو آپ نے دریائے سندھ سے خطاب کیا. فرمایا او دریائے سندھ یہ بتا کہ آج تک تیرے اوپر سے کوئی مرد بھی گزرا ہے؟ کوئی مرد بھی گزرا؟ اب لوگ کہیں گے کہ جناب جی پانی بھی گل کرتا ہے. ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ نہ کرتا ہوگا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ پانی بھی گفتگو کرتا ہے. پانی سے خطاب کیا آپ نے، دریائے سندھ سے خطاب کیا. بتا دریائے سندھ تیرے اوپر سے آج تک کوئی مرد، کوئی جنا گزرا؟ دریائے سندھ کی لہروں سے آواز آئی کہ آج تک میرے اوپر سے 2.5 مرد گزرے. اور ایک روایت میں نے پڑھا 3 مرد گزرے، اور جن میں سے ایک حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے اور ایک بہار کے رہنے والے بزرگ تھے، ان کا ذکر آیا. اور دریائے سندھ کہنے لگا کہ ایک آپ گزر رہے ہیں، یہ 3 مرد آج تک میرے اوپر سے گزرے. بقایا بھی تھے مرد ہی سن، بقایا بھی تھے بھائی سن، لیکن دریائے سندھ بھی جانتا ہے کہ مرد ہر ایک مرد نہیں ہوتا. مرد وہ ہوتا ہے کہ رہتا ہو دنیا میں لیکن دل اس کا طالب ہو مولا کی رضا کے لیے. ہاتھ کار وال تے دل یار وال. اسی دنیا تے رہ کے کام پہ کرنے ہیں، لیکن گل ہے کہ بھی او ادھر ہی ہے، معاملہ اے ادھر ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ساری صفات ہمیں نبیوں سے ملتی ہیں، صحابہ سے ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جس کو تو نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے وہ تو تیری محبت چھوڑ کر بکریوں کی محبت میں لگا ہوا ہے. یا اللہ تو ایسے کو خلیل بناتا ہے کہ جو تیری محبت چھوڑ کر ان مال مویشیوں کی محبت میں لگا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو فرشتوں، کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ جس کو تو نے خلیل بنایا ہے وہ تو تیری محبت سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ تو بکریوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بات ایسے نہ کرو، جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو، امتحان لے لو جا کے. فرشتوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، امتحان لیتے ہیں. اور گل ہوئی سی کہ ہاتھ کار ول تے دل، وہ پاویں بکریاں دی دیکھ بھال کرتے سن، اے تو رابطہ ادھر ہی سی. لیکن فرشتیاں نے تے تانا دیتا یا اللہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس ہستیاں کو سانو سجدہ کروایا. تو یا اللہ دیکھ یہ مال مویشی دیکھ رہا ہے، تیری محبت سے تو دور ہٹ گیا.
اللہ نے فرمایا کہ امتحان لے لو میرے ابراہیم کا. لو جی فرشتہ آیا امتحان کی غرض سے آدمی کی صورت میں. اب اس نے چونکہ امتحان لینا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مال مویشیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. جانوروں سے محبت کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے. مویشیوں سے محبت کرنا, جانوروں سے محبت کرنا, انسانوں سے, بچوں سے محبت کرنا, یہ میرے آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے, پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے. اچھا دیکھ بھال کر رہے ہیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین آ گئے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی فرشتہ آیا انسانی شکل میں. تو دور کھڑے حضرت جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی. اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا ذکر سنا نا, رب کا ذکر سنا کہ میرے سوا بھی زمین میں ہے میرے سونے رب کا نام لینے والا, اور اتنی خوبصورت آواز میں. یار اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اور ہو بھی جبریل امین, تو پھر کتنی خوبصورت آواز ہوگی. آگے تشریف لیں, آگے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جو ساتھی آتے ہیں وہ آرام سے بیٹھ سکیں. آ جاؤ آگے آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, اطہار تو آگے آ جاؤ, اور آگے آ جائیں, اور آگے آ جائیں. جبریل امین نے اللہ کی بڑائی بیان کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کانوں سے جب آواز سنی نا تو دل میں بڑی چاہت پیدا ہوئی, محبت پیدا ہوئی. خلیل اللہ جو ہے کہ میرے رب کا اتنی خوبصورتی کے ساتھ نام کون لے رہا ہے. دیکھو تو دور کھڑا ایک آدمی رب کی بڑائی بیان کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مزہ آیا, چس آ گئی جناب, اللہ کا نام سن کے چس آ گئی, مزہ آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے میرے رب کی بڑائی بیان کی ہے, میرے رب کا نام تم نے لیا. اس نے کہا ہاں میں نے لیا. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اور لے, ایک مرتبہ اور لے. اس نے کہا پہلے اپنی مرضی سے لیا تھا میں نے, اب اگر اللہ کا نام لوں گا تو کچھ دینا پڑے گا, کچھ دینا پڑے گا. آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ یہ بکریوں کا آدھا ریوڑ مجھے دے دو, میں رب کی بڑائی بیان کر دوں گا. آپ نے فرمایا آدھا ریوڑ بکریوں کا میں نے تمہیں دے دیا, میرے رب کا نام پکارو. اس نے جناب جی رب کا نام پکارا. سبحان اللہ, کیا الفاظ ہوں گے, کیا لہجہ ہوگا, کیا ترنم ہوگی, کیا ادائیگی ہوگی. پڑھنے والے جو جبریل امین ہوں, سننے والے حضرت ابراہیم ہوں, سنانے والے جبریل امین ہوں. پھر جبریل امین نے اللہ کی بڑائی بیان کی. اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ کی بڑائی بیان کی. لذت پیدا ہوئی اور زیادہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جھوم اٹھے, لذت میں محظوظ ہو گئے. کہا سبحان اللہ, میرے رب کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. لو جی پھر خاموش ہو گئے, وہ فرشتہ پھر خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اور لے میرے رب کا نام. کہنے لگا پھر کچھ لگے گا, مال دینا پڑے گا. آپ نے فرمایا ساری بکریاں تمہیں دی, ساری بکریاں لے لے, میرے رب کا نام پکار. رب کے نام پر سب کچھ لٹا دیا. فرمایا سب کچھ لے لے, میرے رب کی بڑائی بیان کر. اس نے کہا ساری بکریاں میرے قبضے میں کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے نام پر ساری بکریاں دے دی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا کہ اللہ کا ذکر کرو, اس نے کہا ساری بکریاں میری. آپ نے فرمایا ساری بکریاں تیری. اس نے پھر رب کی بڑائی بیان کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا لہجہ, کیا ترنم, کیا سوز. سنانے والے جبریل امین, سننے والے حضرت ابراہیم. سنانے والے بھی عرفہ والا, سننے والے بھی عرفہ والا. یہ اللہ کا ذکر, اس کے نبیوں کا ذکر, یہ کوئی آج ہم نے 1445 سال کے بعد یہاں پر نہیں سجایا ہوا. گلی گلی, نگر نگر, بزم بزم یہ ذکر ہوتا آیا, انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بڑی لذت پیدا. آپ نے رب کا جو نام سنا, خلیل اللہ جو ہے, آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر میرے رب کی بڑائی بیان کر. اس نے کہا ابراہیم جو کچھ تھا وہ تو تم نے مجھے دے دیا, اب تو تمہارے پاس ہے کچھ نہیں, کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا رب کا نام بلند کرنے کے لیے.
آپ نے فرمایا یہ بکریوں کا جو ریوڑ تم نے سنبھالا ہے اور اس کی بھی دیکھ بھال کرنے کے لیے تمہیں کوئی چاہیے کہ نہیں؟ اور پٹھے پٹھے پان واسطے پانی پان واسطے وہ کو بندہ تے رکھیں گا نا، اللہ دا نام تو لے، اینا بکریاں دی رکھوالی کرن واسطے میں اپنا آپ بیچ دینا، میں تیرے حوالے ہو جانا، رب کا نام لے۔ اس نے پھر رب کا نام لیا، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی لذت پیدا، عشق حقیقی میں مبتلا تھے نا، اب خلیل اللہ ہیں، بڑی لذت پیدا ہوئی اللہ کا نام سن کر۔ تو فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم، میں تو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، یہ مال مویشی آپ کو مبارک ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتحان میں ڈالا تھا، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، واقعی آپ خلیل اللہ ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر بعض اوقات کو بندہ دیکھے نا کہ کوئی اللہ کا نیک آدمی ولی اللہ کوئی دنیا کے کسی کام میں لگا ہوا ہے، تو فوری دل دے وچوں یا زبان چوں ایک گل نہیں کڈنی چاہیے کہ اے دیکھو جی اللہ دا ولی دیکھو کام کر رہا ہے، اے دیکھو جی اللہ دا ولی جناب یہ کام کر رہا ہے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو یہ شیوا ہے کہ ہاتھ کار والتے دل، وہ ہاتھ ہونا دا کمال ہوندہ ہے اور رہ اس معاشرے چ رہے ہوندے نے، لیکن اے جڑی دل دی کیفیت نا یہ ادھر ہی لگی ہوتی، ٹھیک ہے جی، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس واسطے یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، اور پھر ایک بات کلندر کی یہ ہے کہ کلندر شریعت کا خلاف نہیں کرتا، کلندر شریعت کا خلاف نہیں کرتا، وہ شریعت کے دائرے میں رہتا ہے۔ اب اگر حضرت سخی لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ ان کی بات کریں تو آپ کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت عثمان۔ حضرت آپ کے ابا جان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہی بڑی تھی، آپ نے اپنے بیٹے کا نام حضرت عثمان غنی کے نام پر عثمان رکھا تھا، عثمان بن مروندی المعروف سخی لال شہباز کلندر۔ کلندر تو کوئی ایک بندہ بتائے کہ حضرت سخی لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک لمحے کے لیے بھی شریعت کا خلاف کیا؟ جذب کی کیفیت میں ہے، کبھی جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اسی طرح بو علی کلندر، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر مظہری، ان کے دور میں ہوئے حضرت ابو علی کلندر۔ تو دیکھا نا کہ ایک وقت ایسا آیا ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ پر کہ آپ کی مونچھیں داڑھی جناب جی بڑھ گئی، مونچھیں بھی بڑھ گئی۔ تو آپ نے چاہا، چونکہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ظاہری شریعت کے بہت پابند تھے، آپ نے کہا کہ بندہ بڑا نیک ہے، کلندر آدمی ہے، لیکن اب جذب کی کیفیت میں مجذوب ہے، جذب کی کیفیت میں ان کو اپنی بھی خبر نہیں ہے، تو چلو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ان کی مونچھیں وغیرہ تراش دیتے ہیں۔ تو کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ بو علی کلندر کے سامنے ہو کے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یعنی کو مونچھیں وغیرہ کاٹنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم ان کے پاس جانا چاہتے ہو تو رب کا قرآن پڑھتے جانا، پھر ان کی مونچھیں بھی ٹھیک کر دینا، ان کی داڑھی بھی ٹھیک کر دینا، کلندر تمہیں کچھ بھی نہیں کہے۔ کلندر جذب کی کیفیت میں بھی ہو تو قرآن کو سمجھتا ہے، حدیث کو سمجھتا ہے۔ تو اس لیے کلندر کو سمجھنے کے لیے بھی بندے کو کچھ نہ کچھ تو جناب جی سمجھنا پڑے گا، کلندری سلسلے میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے، اہل تصوف نے لکھا ہے کہ 2.5 کلندر ہوئے، 2.5 کلندر، اور حضرت رابعہ بصریہ کلندر، ان کو بھی کلندر کہا جاتا ہے، چونکہ عورت ہونے کے ناطے ان کو آدھا کلندر کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عورت تھی کہ جو دن رات میں 1000 نفل پڑھا کرتی تھی، 1000 نفل، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1000 نفل میں رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہی، بلکہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ کل قیامت کا دن ہو، نبی اپنی امتوں میں مرد پیش کریں، آپ اپنی امت میں مجھے پیش کریں کہ میں میری امت کی ایک عورت ہو کر رب کی رضا کی خاطر، میری رضا کی خاطر دن رات 1000 نفل پڑھتی تھی۔
تو محبوب آپ کی رضا کی خاطر آپ کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے، حالانکہ میرے آقا کا سر تو فخر سے بلند ہی ہے، ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ تو رب نے کیا ہوا ہے، لیکن ہر بندے کی اپنی چاہت ہوتی ہے نا. تو محبوب میری چاہت یہ ہے کہ نبی اپنی امتوں کے مرد پیش کریں اور آپ اپنی امت کی اس عورت پر بھی فخر کریں کہ میری امت میں ایسی عورتیں بھی ہیں جو دن رات میں فرضوں کے علاوہ 1000 نفل پڑھتی تھی. تو کلندر یہ نہیں ہوتا کہ جناب جی وہ شریعت کا باغی ہو، وہ جناب قرآن کا باغی ہو، حدیث کا باغی ہو. نہ، کلندر وہ ہے جو قرآن و حدیث کا پابند ہو. نفل وہی پڑھے گا نا کہ جس کو ہوش ہوگی. کلندر ایک سلسلہ، کلندری سلسلہ. تو یہ سارے سلسلے جتنے بھی ہیں، یہ سارے سلسلے ان کی منزل ایک ہے، اور وہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات. تو اس واسطے مدعا ہم سب کا ایک ہی ہے، منزل ہم سب کی ایک ہی ہے کہ ہم سارے سرکار تک پہنچ جائیں اور سرکار اللہ تک پہنچا دیں. یہ سلسلے ہوتے ہیں نا، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ. یہ رتبے ہیں، اور یہ رتبہ ملتا ہی اس کو ہے کہ جو اپنے شیخ کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے، شیخ کے، اپنے مرشد کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے. پھر جناب جی فنا فی الرسول کا مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ کا مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے، پھر بقا باللہ کا مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکت عطا فرمائے، اور یہاں سے ہمیشہ اسلام کا پیغام جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کو پہنچتا رہے. آگے یہ بھی اپنے تعلق والوں کو، عزیز و اقربا کو، یاروں کو، دوستوں کو، گھر والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پیغام پہنچاتے رہیں. یہ سلسلہ صدقہ جاریہ بن جائے ہمارے لیے. قبلہ شاہ صاحب کی وساطت سے ہر مہینے اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے. ہم رہیں نہ رہیں، اس دنیا سے چلے جائیں، ہماری اولادیں بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں. یہ ذکر ہوتا رہا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ. یہ ختم نہیں ہوگا، اس کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے. یہ ذکر ہمیشہ بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرما کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین الرؤوف الرحیم.